ہے نہیں کیا با؟ تو لہذا دوستو ہم نہ سب پیراں ہونا اور ہر مرید کا یہ عقیدہ ہونا کہ دھرتی پر سوائے میرے پیر کے کون بھی کامل نہیں کا تو اس کے عقیدے میں رہا تو فیض ملتا. وقت کا کتنا بھی بڑا ولی بن دے، کس کا پیر اسے پیارا. پیر کی محبت میں رتی برابر فرق نہیں لانا، ذرا بھی فرق لایا بے فائز. پیرا اور بھی رہیں گے بھائی، تو ہر مرید یہ نظریہ رکھنا کہ میرا پیر اس کامل ہے. دوسرے کو ناقص بولنے کا حق نہیں. تیرے تصور میں یہ لا کہ مجھے جو بھی ملے گا میرے پیر سے ملے گا. یہ ہر مرید کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور کسی پیر کو ہمیں بڑا چھوٹا بولنا نہیں، ہمیں خالی کرنٹ دے کے ادب کرنا. کرنٹ دکھتا نہیں، دکھتا کیا با؟ کرنٹ کو دیکھنا تو دو طریقے سے، یا تو بلب لگا کو دیکھ لے تو ہاتھ لگا کو دیکھ لے. بلب لگا تو چمکتا، ہاتھ لگا تو شارٹ ہوتا. ویسا با پیرا میں بھی ہمیں کون سے پیر کو بھی بے ادبی نہیں کرنا، گستاخی نہیں کرنا. سب پیراں برابر، کس کا پیر اسے پیارا ہے نا. پہلے یہ سن لو ہے نا بھائی، لڑکی کو شادی کر کو گھر کو دیے تو کیا کرنا؟ جیٹ کی عزت کرنا، دیور کی عزت کرنا، سسرے کی عزت کرنا. محبت اپنے یار سے کرنا. عزت کی دیور کی بھی، جیٹ کی بھی، سسرے کی بھی کرنا. محبت کرنا سب اپنے شوہر سے. ویسا ہمیں بھی دوسرے پیراں کی عزت کرنا، محبت اپنے یار سے رکھنا. تو ہم نے حق نہیں کہ ہمیں کیوں پیر کی نسبت سے سب کی عزت کرنا. ہر پیر کی عزت کرو، ہر صاحب سلسلہ خلافت والے کی جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی بھی عزت کرو، ہے نا دوستو. تو گویا یہ پہلے دل سے نکال ڈالو کہ یہ پیر بڑا، یہ پیر چھوٹا، یہ بیماری نہیں آنا ہے نا. سب پیراں برابر ہے، کس کا پیر اسے پیارا ہے نا دوستو. اور میں کئی جگہ بات بولا ہوں، خاص کر کو ہبلی میں بولا ہوں. صدر صوفہ بہت بڑا محلہ مسلمانوں کا. میں بولا یار تمہارے سے فتنہ نکلا ہے، وہ فتنے کو تم ختم کرو. کیا یہ رضوی اشرفی کا جھگڑا تمہیں اٹھائے ہبلی والے، یہ ختم کرو. رضوی ہے تیرے گھر میں تو رضوی، تو اشرفی ہے تیرے گھر میں تو اشرفی، تو قادری ہے تیرے گھر میں، تو کیا رہا تیرے گھر میں. باہر نکلا تو سنی بن کو نکلنا. باہر لوگ بولنا سنی جا رہا ہے کہنا. کیا تیرے پیر بولے وظیفہ کر لے گھر میں، تیرے خانقاہ میں کر لے. تیرے پیر کا وظیفہ پڑھنا، دوسرے کا نہیں پڑھنا. تیرے پیر کیا بولے وہ پڑھنا ہے نا. تیرے پیر کیا ہو تو قادری، رضوی، اشرفی، نقشبندی، سہروردی، شتاری، تو کیا بھی ہو تیرے کمرے میں ہو، تیرے گھر کے حد تک تو محدود ہو. باہر نکلا تو لوگ بلّہ بھی سنیا جاری کرنا ہے نا. تو لہٰذا یہ فتنے بازی نکال ڈالو. حضرت بہت اچھا مشورہ دیے پیران صاحب، غوث پیران صاحب کیا بولے، ہمیں سب ایک ہو گئے تو دنیا کی بگاڑ نہیں سکتی. اس وجہ سے میرے دوستوں میری گزارش ہے کہ سب پیران برہا ہے نا. مرید بننے سے پہلے سوچ سمجھ کو بنو. مرید بننے سے پہلے عقل دوڑانا، بننے کے بعد خالی محبت کرنا. ہاں کیا تو بن کو بھی عقل دوڑایا آج گیا. پیر سے ملے تو محبت سے ملنا نہیں. کیا بات کنیکشن برابر رکھ لے کو پیر سے محبت دیں گے تو فیس اڑ گئی تیری. اندھیرا گھر میں فیضا نہ کو اڑا لو. کنیکشن رہتی ہیں مگر فیض رہنا اگر تو پیر کا تصور ہمیشہ رہنا. تصور شیخ میں فنا ہو جانا ہے نا. فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کے مدارج طے کر لینا. اللہ دوستوں بزرگوں تو لہٰذا مجھے کہنے کا موقع دو کہ اللہ والوں کے بارے میں نکل رہی تھی کہ نبی جنت دے سکتے ہیں. حضرت ربیعہ کو حضور نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم چاہ رہے تو ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ ہے کیا؟ نہیں یا رسول اللہ ہمیشہ تمہاری خدمت ہونا. تو دلیل سے حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور جنت دے سکتے ہیں. جیسا نبی دیتی ویسا ولی بھی دیتی. حضرت بہلول دانا کی بارگاہ میں آؤ. حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے ہیں اور دریا دجلہ کے پاس بیٹھ کر بچے کھیلتے نہیں کیا وہ مٹی گھر بناتے نہیں کیا پاواں سے بناتے تھے. خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون جا رہے تھے. بیوی زبیدہ نے پوچھا حضرت کیا کر رہی ہیں؟ تو جنت میں گھر بنا رہا ہوں. بیچتی ہوں کیا؟ بیچتوں کہ کتنے میں 10 روپے مثال دے تو لے لوں.
ابراہیم بولے خلیفہ کون؟ خلیفہ ہارون رشید بیوی کو بولے کہ آج دیوانے کی بات آسن کو 10 روپے دے، کہاں سے جنت میں گھر دے دیں گے؟ دیوانہ کیا کہ مٹی سے کھیل رہا گھر کا تو خرید لے کیا؟ تم نے کیا کرنے کو؟ ملی مجھے ہونا تھا ملی۔ رات ہوئی، خلیفہ ہارون رشید خواب دیکھ رہے ہیں، کیا جنت سجی ہوئی ہے، قیامت برپا ہے، دیکھتے تو محل پر نام لکھو ہے زبیدہ خاتون۔ انہوں گھسنے گئے، میری جورو کا گھر کا تو فرشتے نیچے با یہاں نہیں تھے، یہ گھر میں تمہیں نہیں جا سکتے، یہ بیوی زبیدہ کا ہے، تیری بیوی رہیں گی نیچے، یہاں نہیں، یہ گھر ان خرید اس کے نام کا رزلٹ ہے۔ صبح ہنکیاں کھلے، اٹھ کو فوری بیوی بولے چلو جی وہ فقیر کے پاس جائیں گے۔ کیا کرنے کو نہیں، چلو جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو وہاں بڑھے، کیا کر رہے ہیں حضرت؟ جنت میں گھر بیچتے ہیں، کیا بیچتے ہیں؟ کتنا؟ 10,000۔ کل 10 روپے کو دیے یا 10 اگر تو کل تو نہیں دیکھا تھا، دیکھ کو آیا نہیں، ویلو بڑھا۔ تو لہذا نبی بھی جنت دے سکتے ہیں، ولی بھی جنت دے سکتے ہیں۔ نبی کو بھی غائب ہے، ولی کو بھی غائب ہے، قرآن سے ثبوت۔ نبی کو تو غائب ہے، نبی کے معنی غیب جاننے والے کے ہیں، معلوم ہوا؟ اچھا ولی کا غیب سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے پوچھ رہے ہیں تم میں کون ہے جو جلد سے جلد تخت بلقیس کو لا سکے؟ ملک سبا سے بلقیس آنے سے پہلے تخت رہنا، کیوں؟ وہ دیکھ کو اسے تخت پیارا تھا نا، دیکھ کو اس کو ایمان لانا ہے نا۔ تو لہٰذا دوستو ہزاروں میل دور کے تخت کو پوچھ رہی سو، سامنے ہے سو لاگت نہیں بول رہے، 1000 میل دور ہے، بول رہے کون ہے بلانے والا؟ تو جن عالم امثال والا، عالم امثال اور عالم شہادت میں فرق ہے۔ انسان عالم شہادت والا، جن عالم امثال والا۔ عالم شہادت کے لیے 3 چیز ہونا، شکل، زمانہ، وزن، جس میں ہے وہ عالم شہادت والا۔ اور عالم امثال کے لیے خالی شکل ہونا، وہاں زمانہ بھی نہیں، وزن بھی نہیں۔ سمجھ میں ڈفرنس؟ عالم شہادت اور عالم امثال کا بنیادی فنڈامنٹل بیسیکلی ڈفرنس کیا ہے کہ اس کے لیے عالم شہادت والے کے لیے شکل ہونا، امثال والا خواب، وہاں بھی شکل، خواب میں تمہیں چاہے تھے کہتا شکل دکھ رہی کیا؟ نہیں، ٹھیک ہے، مگر اب یہاں سے اگر وہاں جانا بھی اگر ہے، یہاں سے مدینہ جانا تو ٹائم لگے، یہاں سے کیا چیز اٹھانا، سوٹ کیس بھی ذرا وزن لگے۔ یہ عالم شہادت کے لیے زمانہ بھی ہونا، وزن بھی ہونا، شکل ہونا۔ مگر امثال جیسا خواب والا جسم ہے اس کے لیے کیا ہے؟ خالی شکل دکھ رہی، ٹرین پلین سب دکھ رہا ہے، انسان حیوان سب دکھ رہا ہے، مگر وہاں زمانہ نہیں، پلک میں مدینہ، اور وہاں وزن نہیں، پورا پہاڑ لگ جا رہا ہے، ہمالیہ کا پہاڑ ہاتھ میں لگ جا، وزن دکھتا کیا؟ شکل ہے مگر وزن نہیں۔ تو عالم امثال میں شکل ہے، زمانہ نہیں، وزن نہیں۔ تو اسی طرح جن عالم امثال والا، انسان عالم شہادت والا۔ تو عالم امثال والا جن وہ کیا کہہ رہا؟ حضور اگر آپ اجازت دیے تو تمہارا دربار ختم ہونے تک لوں گا۔ کون بول رہا ہے؟ امثال والا، جس کے پاس زمانہ نہیں ہے وہ بول رہا ہے اتنی دیر لگے گا، مگر سلیمان علیہ السلام کیا بولے؟ اس سے بھی ارجنٹ ہونا۔ تب انسان اٹھا، حضرت آصف بن برقیہ انسان اٹھے، حضور تم اجازت دیے تو تمہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اور وہ کہاں کی چیز بول رہی ہیں؟ ہزاروں میل دور کی، وہ غیب کیا نہیں؟ قرآن سے ثبوت بابلی کا غیب۔ یہ نادان لکھتے ہیں کہ نبی کو پیٹ کے کھینچے کے لیے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ظالمہ کیا لکھیں کتابوں میں کہ نبی کو دیوار کے کھینچے کے لیے بھی نہیں ہوتا، استغفر اللہ۔ ارے قرآن تو بتا رہا سلیمان بھی میرے نبی کے غلام، جب غلام کا غلام غیب جان سکتا ہے کیا نبی نہیں جان سکتے؟ قرآن سے ثبوت نہ با تو وہ تخت آیا کیا نہیں؟ تو کیا معلوم ہوا کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، نبی بھی جانتے ہیں، ولی بھی جانتے ہیں۔ اتنا نہیں، سائنس تو اور بھی آسان کر دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سندانی، معشوق ربانی، محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قصید غوثیہ میں کہا کہ یہ پوری کائنات میرے ہاتھ میں ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر ہے۔ یہ کائنات کے کل شہروں کو میرے ہتھیلی میں رائی کے دانے کی مثل میں دیکھ رہا ہوں۔ تو غوث پاک بولے سو قریب 700-800 سال کا زمانہ، تو آج کی سائنس ٹیکنالوجی انٹرنیٹ پہ www مار جا رہا ہے تو ہر کونے کی چیز کو دیکھ سکتا۔ ایک منٹ
کمپیوٹر کی ترقی دیکھا کہ نہیں با انٹرنیٹ پہ؟ تو میرا غوث 800 سال پہلے بول دیا کہ میں دیکھا ہوں. آج ان کے کرامت کو ثبوت دے رہی، بے شک دیکھ سکتا ہے. ایک مادی چیز میٹیریل کمپیوٹر دیکھ سکتا ہے انٹرنیٹ پہ، تو کیا میرا غوث نہیں دیکھ سکتا ہے نا؟ تو لہذا دوستو غوث پاک بھی جانتے بھی تو میرے غوث پاک نے کہا میرا مرید چاہے مشرق میں رہے، مغرب یا شمال جنوب میں رہے، جہاں کہیں وہ مجھے پکارے گا اس کی مدد کو میں آؤں گا. اور یہاں تک میرے غوث پاک نے کہا میرے مرید کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا. میرے غوث پاک نے سکرات کی حالت تک کی ذمہ داری لی ہے. یہاں تک میرے غوث پاک نے کہا میرے مرید کو بے پردگی ہونے نہیں دوں گا. اور یہاں تک کہا میرے غوث پاک نے میرا مرید اچھا نہیں تو کیا اچھا نہیں، میں تو اچھا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اچھا نہیں تو اچھا نہیں کیا ہوا، اور میں تو اچھا ہوں. یہاں تک میرے غوث پاک نے کہا اللہ سے اقرار ہے مالک ہے مولا، جب تک تو تمام میرے سلسلے لوگوں کو جنت پہ نہیں بھیجے گا عبد القادر جنت پہ نہیں جائے گا. تو ولیوں کو بھی اختیار ہے. تب آئیے گا بارگاہ خواجہ میں آئیے گا کہ میرا خواجہ الحمدللہ ماں پیٹ کا ولی. بغیچے میں تو تھے میرے خواجہ، ایک مذہبی کی تو معاملہ تھا نسبت والا، چھوٹا سا انگور سے کھلا دیا جھوٹا تو کیا ہوا، خواجہ کی کائنات بدل گئی، انقلاب آ گیا. پورا بغیچہ اللہ کے نام پہ خیرات کر کے حق کی تلاش میں نکلے. ہوتے ہوتے خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے نبا 20 سال خانقاہ میں رہے تو ان کے مرشد کیا بھی دیے نہیں. کیوں؟ ان کی خدمت بڑھ گئی ہے، میں کیا دینا کہ کیا کرنا. تو خواجہ عثمان ہارونی بولے معین الدین چلو میرے ساتھ آقا کی بارگاہ. مدینہ لا کر بولے خواجہ عثمان ہارونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معین الدین کو یہاں تک تیار کر کے تمہاری بارگاہ میں حاضر کر دیا، آپ ان سے جو لینا ہے جو دینا ہے آپ عطا کرو. تو میرے سرکار نے کہا ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا اور ہند کا شہنشاہ بنا دیا. میرے سرکار بنا کو پورا اجمیر دکھائے، پورا انڈیا خواجہ کو دکھائے. اب خواجہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، رسول کے بھیجنے سے آ رہے. خواجہ آ گئے اجمیر شریف. 2-3 کرامتیں بتا رہا ہوں، خواجہ کی نسبت بولنا ہے. اونٹاں بیٹھتے جگہ بیٹھے، راجا کے سپاہی والے حضرت یہ ہمارے اونٹاں بیٹھنے جگہ تم یہاں سے اٹھو کہ ایسا کیا با. اونٹاں کو بولے تمہیں بیٹھ کچھ روا میں آتوں کہ خواجہ بول کو گئے اونٹاں بیٹھ کچھ ہے. اب سپاہی روز بھی چارہ دال کو چراتے تھے نے اٹھا رہے اٹریش نے ہمیں روز اتنے دن سے پالے پوسے کھلائے کھلائے چرائے، ہماری نہیں سنے. کون کے فقیر بولا بیٹھو رہے تو بیٹھ کو چھوڑی نہ با. مجبور ہو کو راجا کرنے گے، راجا اونٹا ہماری بات نہیں سن رہی. روز سنتے سو کہ آج کیوں نہیں سن رہی. ان کے فقیر آیا تھا، انہیں بولا بیٹھ کو چھوڑو باغت، اس کی بات سن کو بیٹھ کو چھوڑی. دوستو توجہ دو، حیوان ہو کو خواجہ کی سن رہا ہے تو انسانوں کو نہیں سنا تو حیوان سے بدتر. کیا بات اونٹا حیوان ہو کو میرے خواجہ کی سن رہی، بیٹھو رہے گا تو بیٹھ کچھ رہے. وہ خواجہ کے صدقے میں انڈیا میں اسلام آیا، وہ خواجہ کے صدقے میں قرآن ملا، وہ خواجہ کے صدقے میں ایمان ملا. پھر سب کچھ ان کا لے کو ان کی سننا کیا نہیں، ان کی کیا تو نہیں سنیا، ہمیں سمجھتی حیوان سے تو بدتر. بعد میں راجا پرجا سو پریشان، خواجہ کے پاس ہے حضور غلطی ہو گئی، اونٹاں کو اٹھو با کے اڑ گئے. دیکھ با اونٹا حیوان اور کو خواجہ کی بیٹھو گو تو بیٹھ رہی، اٹھو گو تو اٹھ رہی. ہمیں سننا کیا نہیں با خواجہ کی. خواجہ کیا بولے کرنا کیا نہیں کرنا. خواجہ نمازاں پڑھو گے پڑھنا کیا نہیں با. خواجہ روزہ رکھو گے رکھنا کیا نہیں. خواجہ رسول کے دشمن سے دشمنی کرو گے کرنا کیا نہیں با. اور وہاں سے دیکھا کیا رے کرنا قصہ انہوں رہے تو ڈینجرس نہ، ان کو پانی بن کر چھوڑو گا. آنا ساگر کا تالاب کا پانی ان کو نپو. کئی تو ان کے دادا کو ہمارا استاد کربلا میں پانی بن کر آیا تھا، یزید بن کر آیا تھا. نہیں کیا با لوگ کیا بولتے ہیں
کربلا کے میدان میں حسین مجبور تھے، ہے نا، پانی نہیں لے سکے، اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا سکے، تم نہ کیا پلیں گے؟ کہتے ہیں نادانوں سن لو، میرا خواجہ ہے یہ ثبوت دینا چاہ رہا کیا کہ کربلا کے میدان میں میرے حسین مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے، حالات کے اعتبار سے مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے. سمجھ لو پانی. دوستو میرا خواجہ، اللہ اکبر، سن لو، خواجہ اور میرا حسین کرامتوں کا سمندر، اور میرا خواجہ خطرہ، میرا غوث خطرہ، میرا حسین دریا، ہے نا. تو غوث پاک ایک جگہ تبلیغ کو گئے عراق میں، لوگ کیا بولے تمہیں صحیح محمدی رہے تو یہ ہمارے پیغمبر مردہ کو زندہ کر دی، تمہیں زندہ کر کو دکھاؤ گے، اسے کرنا پاک ہے، قبرستان کو لگایا، اسے زندہ کرو، مارے اٹھ گیا، اٹھا کے نہیں با. جب خطرہ روح کو مردہ کو زندہ کر سکتے تو کیا میرا حسین نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اپنے پورے بچوں کو نہیں کر سکتا تھا؟ علی اکبر کو، علی اصغر کو نہیں کر سکتا تھا؟ امام قاسم کو نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، مگر کربلا کے میدان میں میرا حسین کرامت دکھانے نہیں گیا تھا، میرا حسین اسپریچول پاور یوز کرنے نہیں گیا تھا، بلکہ میرا حسین کربلا میں جسمانی امتحان دینے گیا تھا، روحانی امتحان دینے نہیں گیا تھا، جسمانی امتحان دینے کے لیے گیا تھا. تو جب میرا غوث مردے کو زندہ کر سکتا تو کیا میرے حسین نہیں کر سکتے تھے؟ ہے نا. جب صابر کیا کلیری قطرہ، میرا حسین دریا، کرامتوں کا. جب کلیہ شریف میں کہہ دیا مسجد بیٹھ جا، بیٹھ گئی، ہزاروں اندر ہوئے کہ نہیں؟ تو میرا حسین ایک اشارہ کرتا تو پوری یزید اندر ہو سکتے تھے، ورنہ کرامت دکھانا مقصد نہیں تھا، ہے نا. تو لہٰذا دوستو اب آئیے گا، حسین کے سامنے کون تھے؟ داڑیاں والے. حسین کے سامنے کون تھے؟ جھبے والے. حسین کے سامنے کون تھے؟ نماز پڑھنے والے. پر خواجہ کے سامنے کون تھے؟ جٹاں والے، چوٹیاں والے. داڑیاں والے نہیں تھے، جھبے والے نہیں تھے، داڑیاں والے نہیں تھے. تو خواجہ کیا کرے؟ اب میرے دادا کو بات ہے نا، با کرامت نہیں دکھائے گا تو پوترا بن کر قیامت تک آنے والوں کو جواب دینا چاہ رہے. کیا بولے؟ اپنے موری کو جا با، ایک لوٹا پانی بھر کو لا جا کے. خواجہ گئی نہیں، مرید کو بولے انا ساگر کا ایک لوٹا پانی لانا کیا تھا، پورا پانی خواجہ کے کنٹرول میں آیا. ندی، نالے، انا ساگر، عورتوں کا دودھ، حیوانوں کا دودھ، سب کنٹرول میں خواجہ. پرجا پریشان، سب جا کو راجا کو بولے کیا ہوا؟ خواہت پانش نہیں، ندی، نالے، کنویں، گوڑا سب سب گئے. آپ کو راجا بولا سرکار غلطی ہو گئی، معاف کر ڈالو، ہے نا. بچوں پہ ترس کھاؤ، بوڑھوں پہ ترس کھاؤ، بچوں پہ، حیوانوں پہ، چرندوں پرندوں پہ رم کھاؤ. خواجہ تھے نا اونجا با، وہ پانی لوٹا لجا کو ریٹرن ڈال دے. لجا کو ڈالنا کیا تھا، پورا پانی کہاں گیا. وہ پانی رو کو خواجہ کی سن رہا با، تو نہیں سنیا تو پانی سے بھی بچہ تو. ولی کا کنٹرول ہوا کو بھی، پانی کو بھی، آگ کو بھی، عناصر کو بھی، ہے نا. اس کے بعد فائنل دیکھا انہیں رہتا کہ ہم نا ڈینجر، ایک مناظرہ کریں گے. کا کون؟ راجا. کیا رے کرنا؟ ہر دربار میں بھی تھوڑے پالے سے ہوتی نہیں کیا، پہلوانا، جادوگر. تو بہت بڑا ایک جادوگر تھا جے پال جوگی. ان بولا دیکھ بات یہ 3 سے 4 چرایا نا بات تجھے ہو چرایا، کیا کرنا؟ یہ کون کی فقیر آگو کیا کچھ کر رہا ہے، ذرا تیرے جادو سے ان کو ہرا گیا. وہ کیا بڑا بلاؤ گیا، بلا کیا خواجہ میں جاتا تھی، مجھے ڈھونڈو گیا، جادو کی پاور سے غائب ہوا. خواجہ ڈھونڈو گیا، خواجہ کہیں ڈھونڈنے دیں گے. خواجہ اپنے جوتے کو بولے جاوا تیری ڈیوٹی کر لے کا گئے. تیری ڈیوٹی تو کر لے گئے کہ سیدھا گیا جوتا کہاں تک کون تھا وہاں تک جا کے ڈیوٹی کرنا نہیں. مارتا 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 لاکھوں تالاب میں نہیں گرایا، پہاڑ پہ نہیں گرایا، خواجہ کے خدمہ پہ گرایا. ان دیکھا دیکھا یہ جوتے میں یہ پاور ہے تو خواجہ میں کہتا رہے گا، خواجہ میں ہے تو خواجہ کے آقا میں کتنا ہوگا.
تبلیغ ہونا تو ایسی اولیاء کا جوتا بھی مبلغ بن کو اسے کلمہ پڑھنے کا ذریعہ بنا. جے پال یوگی کیا کرا؟ توبہ کر لیا، مسلمان بنا، کلمہ پڑھا. خواجہ مجھے مسلمان بناؤ گیا، یہ میری جادو کی تو سب بیکار ہے، کیا گری جو تمہارا جوتا کر رہا اس کا میں نہیں کر سک رہا. تو اللہ والے کا جوتا بھی ڈیوٹی کر رہا کہ نہیں؟ خواجہ کا جوتا ڈیوٹی کرا کہ نہیں؟ اب انہوں بھی تبلیغ کر رہے، یہ خود مسلمان بنائے کیا؟ اگر میرا خواجہ کا جوتا بڑے بڑے جادوگروں کو کلمہ پڑھانے لگایا ہے کہ نہیں؟ بھی سرکار غریب نواز کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو جوتا بھی سنیا کہ نہیں خواجہ کی؟ بولو با. اب نہیں سنیا، سنے جوتے سے بھی بدتر. خواجہ کی سن کو جوتا ڈیوٹی پوری کریا، تو کیا تو خواجہ کی نہیں سنیا تو ہمیں کیا سمجھنا؟ جوتے سے بھی بدتر. جوتا تو حق ادا کرا، تو وہ بھی نہیں کر رہا. کرو خواجہ تو خواجہ. اب ایک دیکھ با، انگریز لارڈ کرزن گورنر جنرل آف انڈیا برٹش کا، انہیں گھوڑے بیٹھ کر بلند دروازے مجھے اور بولے خادی مانا کو با یہ خواجہ کی بارگاہ ادب سے آ گئے. ایم ایز اے گورنر جنرل آف انڈیا میں کیسا پیدا لا سکتا ہوں؟ میں جنرل ہوں، گورنر ہوں، کی مرضی گئے. ذرا قدم رکھنا تھا دروازے میں، اس کا گھوڑا اسے گرا تو اس کے سینے پہ پورک اٹھے گا. جب انگریز اسٹیٹمنٹ دیا ہندوستان پر حکومت نہ مغلیہ کرے نہ ہمیں کر رہے، پورے ہندوستان پر حکومت ہے، تو یہ غریب نواز کی ہے. تو لہذا دوستو ایک انگریز کا اسٹیٹمنٹ ہے، انہیں کافروں کو خواجہ کو مان رہا ہے تو مسلمانوں کو نہیں مانا تو کافر سے بدتر. تو لہذا دوستو بزرگوں کہنے کا موقع دو کہ ولی زندہ ہے نا. اور ہمارا عقیدہ اور حدیث، کافر کی روح بھی نہیں مرتی. مومن کی روح تو مومن کی روح ہے، کافر کی روح بھی نہیں مرتی. خبر میں دفنا کو 40 قدم نکلتے فرشتے سوال جواب شروع کرتے، وہ چپلوں کی آہٹ بھی وہ مرنے والی کی روح سنتی ہے نا. تو ہمارا عقیدہ کیا؟ کافر کی روح بھی نہیں مرتی، خبر میں سنتی. منافق کی روح بھی سنتی، مومن کی بھی سنتی. پھر ان کی کون سی بلا ہے جو نہیں سنتی؟ انہوں بولتے نا وہاں مر گیا مرد، کیا وہاں کہیں بجاتے ہیں، کیا ہے وہاں کا؟ تو انہیں کیا بھی نہیں، وہ کچھ نہیں جا رہی، سنی نہیں سنتے وہ کو نہیں جا رہی. مگر ہمارا عقیدہ کا جنگ بدر میں کافروں سے حضور بات کرے، کفار سے بات کرے تو عمر فاروق پوچھے یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ تو مر گئے، تم سے زیادہ سنتی انہوں کے. تو کافر کی روح بھی نہیں مرتی ہے، کافر کی روح بھی سنتی ہے، مومن کی بھی سنتی ہے، پھر تمہاری کیوں نہیں سنتی؟ ان کیا بولتے ہیں مر گیا پیچھے کیا سب ہوگا، کیا بھی نہیں کہتی نا. پھر ایک کام کرو نا یار، جب وہ مر گیا کیا بھی نہیں، جنازے کی نماز بھی کہیں کو پڑھاتا. مر گیا نا با، سنتا نہیں تو لیتا نہیں تو پھر لجک دفنا رہا تو پیر بن با، یہ کیا نہیں صاحب وہ ثواب پہنچتا دیتا. پھر کئی سارے تیرا مردہ باپو مر گیا، مردود زندگی میں فاتح نہیں پڑھا، تو پڑھا سو نماز نہیں لے رہا کیا؟ ہو لے رہا. جب تیرا مردہ باپ لیتا تھا کہ میرا زندہ خواجہ نہیں لیتا؟ کیا میرا زندہ غوث نہیں لیتا؟ کیا میرا زندہ نبی نہیں لیتا؟ ہمیں کیا بولے کہ وہ لیتا، کیا نہیں چلتا، فاتحہ چلتی. بات سمجھ میں آ رہی کیا نہیں؟ بات بتا رہا ہوں میں. ان کے نہیں ہوں گے، انہوں نہیں، ان کو گارنٹی ہے نا. مگر ہمیں سمجھ رہے جو کافر بھی سن رہا ہے، منافق بھی سن رہا ہے کہ ان کے کون رہیں گے مجھے نہیں معلوم. جو بولتے نہیں سنتے کہنے والے کون سی بلا ہے کہ ان کی نہیں سن رہی ہے نا. تو لہذا دوستو بزرگوں کی زیارتیں بھی کرنا، فاتحہ بھی دلانا ہے نا. اب جیسا بعض لوگ بتا دیے کہ یہاں کی کسی نے کہا کہ بھی درگاہ پہ کیوں جانا، عورتوں کو جانے والوں کو بھی کیوں روکے. ٹھیک ہے بھی ہم بتائیں گے، بے شک ہم بتائیں گے، ادب سے بھیجیں گے. اب تو تیری ضرور بیمار ہو گئی تو نرسنگ ہوم کہیں کو بھیج رہا ہے.
بہت عجب معاملہ ایک جگہ ہوا یار میرے ساتھ ایسا. بنگلور میں ایک جگہ بیٹھا تھا, انہیں کیا بولا, حضرت یہ سب بیکاں درگاہ کو آ رہی ہیں, سب بھی نہیں آنا, اللہ سے مانگنا, اللہ سے مانگنا, یہ سب نہیں گیا. ٹھیک ہے, ان کو بات آ کرتے بولے. اس کا بیٹا بولا بابا اما کو درگاہ شروع ہے گا, ان فوری جا کو لے کو نرسنگ ہوم جا کو کاف کرے, ڈاکٹر صاحب میری ضرورت بچا لے, بہت پیاری ضرورت ہے. کافر سے مدد مانگ رہا, شرک کرے, بیوقوف کا. اللہ کو بولنا تھا اللہ میری ضرورت کی جزگی آسان کر کے دو, اللہ سے دعا مانگنا تھا. نرسنگ ہوم کہیں لگ گیا, وہ بھی جا کیا بول رہا ہے, ڈاکٹر صاحب میری ضرورت بچا لے. کون رہے بچانے والا, اللہ کا ڈاکٹر. کہ ڈاکٹر بچا لے کرا نا, تو کرا تو تڑکا شرکا بھی دیتا نہیں کرتا, ہمیں کرے تو شرک کرتا ہے کیا نہیں بھی. جب کافر کی جا کو پاؤں پڑ کو ڈاکٹر صاحب میری ضرورت بچا لو, بڑی تیرت کی جوڑو, بہت ڈونیشن لے کے آیا, جو بہت ڈوری لیں گئی تو بات مشکل ہوگا, کہتا تو پوچھو ضرورت بچاؤ. ایسے پرسنل کاما میں انہوں نرسنگ ہوما میں جاؤ کو کافران کے پاؤں پڑ کو جوڑواں کو بچا لیے کو ڈلیوراں کرا لیے تو ان کو شرک بدعت یاد آتا نہیں. اور ہمیں کیا تو درگاہ میں جا کو نسبت سے دعا کرے تو شرک کتا تک باؤ. ایسے کئی جگہ ہوا ہے, دو جگہ بیٹھ کے سے ایک جنے کو بچھو کاٹا, سیدھا نرسنگ ہوم جا کو ڈاکٹر صاحب بچھو کاٹا, بچا لے تو گولی کھایا تو درد گیا. ابھی جنے کاٹا درگاہ گیا, گودی کھایا تو گیا. نہ وودی اللہ نہ گولی اللہ, وودی بھی اللہ نے اور گولی بھی اللہ نے. تجھے کاف کو بھروسہ تھا, اسے ولی کو بھروسہ تھا. تو کافی ڈاکٹر کے پاس جا کو انجیکشن کرا لیا تو میں اچھا ہوا کرتا نہیں. کیا با وہ بھی اللہ نہیں, وہ بھی اللہ نہیں. تو کیسا نرسنگ ہوم کو بھاگ رہا کہ اس میں درگاہ کو جاتے, تو کیسا ڈاکٹر کے ہاتھاں پاؤں چوم رہا کہ ہمیں پیراں کی چومتی. کیا نہیں با کہاں تو ہے کیا جی ہاتھاں چومنے کا, بزرگاں ہاتھاں چما لیتی ہے با. کہاں ہے سنے حدیث. پیارے آقا الحمدللہ وصیت کر رہے عمر فاروق کو, حضرت علی کو, کہ بعد ہمارے کیا کرو گے, ہمارا خرقہ ماما لے جاؤ, اویس خرنی کے بارگاہ میں لے جانا. اور وہ کیسے ہیں, ان کے ہاتھ کے ایک نشان فلاں فلاں ہولیا بتائے, ان سے کہنا کہ ہمارا خرقہ پہ ان کو امت کے لیے دعا کرنا. اور حضور کسی صحابی سے دعا نہیں کروا لیے, نہ ابو بکر صدیق کو بولے امت کے لیے دعا کرو, نہ فاروق اعظم سے کہا, نہ حیدر کرار سے, نہ خلفاء راشدین سے, نہ عشرہ مبشرہ سے کہا. کسی صحابی رسول سے میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ میری امت کے لیے دعا کریں, بلکہ صحابہ کے حکم دے رہے ہیں کہ تم میرا خرقہ لے کے ایک ولی کی بارگاہ میں جانا. اویس خرنی صحابی نہیں. صحابی کون, جو نبی کو ایمان کی حالت میں عالم شہادت میں کون دیکھے, وہ صحابی ہے نا, اور نبی کو محبت سے دیکھنے والا جنتی ہے نا. تو صحابہ کو حکم ہے کہ تم جاؤ. تو صحابہ کرام آئے کیا نہیں, عمر فاروق بھی آیا, حضرت علی بھی آیا, آپ کو دیکھے جو حولے حضور بولے, دیکھنے کے بعد کیا کرے وہ نشان بھی دکھے. تو عمر فاروق نے بھی بوسہ کیا, حضرت علی نے بھی بوسہ کیا. تو معلوم کیا ہوا, بحکم مصطفیٰ ایک زندے ولی کی زیارت کو جانا سنت صحابہ, اور زندے ولی کے ہاتھ کو بوسہ کرنا یہ عمر فاروق کی سنت ہے, یہ حضرت علی کی سنت ہے, یہ شرک و بدعت نہیں ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے نا. ہم بوسہ کر رہے نا محبت میں کر رہے ہیں, سنی بزرگ سے, پیر سے, استاد سے, انہوں بھی کر رہے ہیں, انہوں چھپ کو کر رہے ہیں, ہمیں کھل کو کر رہے ہیں. انہوں کرتے ہوئے شرک یاد نہیں آیا, ہمارے کرنے کو شرکا کا تھا. تیرے زمین پر ہاتھ رکھو, بول تو بھی غیر اللہ کو کر رہا کیا نہیں, کر رہا کیا نہیں, واہ چھپ کو کر رہا, محبت میں کر رہا نہیں, بچے کو بھی کر رہا نہیں, کیا واہ کر رہا, کرنے والا کر رہا ہے. پھر تجھے شرک یاد نہیں آیا تھا, واہ ہمارے پیر کو ہمیں بوسا کرے تو شرک کا تھا نا, واہ ہمیں ہماری پیر کو محبت میں کرنی, واہ یہ بوسا چپکے کو بھی کرتا نہیں, محبت میں آیا تو کرتا ہے کیا نہیں, سب کو کرنے ہوتا کیا, کرنے والے کرتا. تو ویسا باپ پرسنل کام میں انہوں چاہ تو کرے تو شرکا بدعت نہیں کرتی, ہمیں کرے تو بولتا.
اب یہ لائٹان لگائے، شامیانہ ڈیکوریشن لگائے، محبت میں فضول کرے، اسے اسراف کرے، اسے ویسٹ کرے، کئی کو کرے کرتا. تیری بیٹی کی شادی میں کرا تو شریف نہیں کیا؟ تیری بیٹی کے نکاح کو، ولیمہ کو، شامیانہ ڈیکوریشن نہ ڈالتا، کیا رہے گا تو خوشی کا دن کرتا. تیرے سارے خوشی کی خوشی یہ خوشی ہے کیا نہیں بات؟ اب ہمیں 11ویں کو بکرا لائے تو تمہیں غوث کے نام کے بکرا چھوڑے، غیر اللہ کے نام سے شریک جی کرتا. نہیں بھی ہمیں کاٹتے وقت اللہ بول کو کاٹنے سے، غوث بول کو نہیں، بسم اللہ اللہ بول کو کاٹنا. سو تمہاری نیت کیا ہے کہتا؟ نیت بہت سے پاکی سی ہے، کاٹتا خود کیا بول کو کاٹے ہمیں اللہ کے نام سے نہیں. وہ تمہاری نیت دیکھو گا. ویسا کئی جگہ میں بولوں وہ سلیکشن کو اس کی بیٹی کے واسطے آئے تھے لوگ، بڑا انجینئر کا رشتہ آیا میرے پاس ہی چایا، حضرت ذرا مرغا کاٹو گا. کئی پھر آج مرغا لایا، سمجھان جو ہی آ رہا ہے، میری بیٹی دیکھنے کو آ رہی ہے، اچھا ڈنر دیا تو فرسٹ امپریشن بیسٹ سلیکشن. بکرا بھی میں یار تیری نیت کیا رہ گیا؟ آتے سو سندھیا کو خوش کرنا، آتے سو جوئی کو خوش کرا تو میری بیٹی سے رشتہ گھٹ ہوتا ہو تو میں بکرا کاٹ رہا ہوں، مرغی کاٹ رہا ہوں بتا. کاٹا سو اللہ کے نام سے، نیت کیا تیری؟ تیرے سمجھا کی، تیرے جوئی کی کھلانے کو رہا تو غیر اللہ نہیں کرتے. میں 11ویں کو کرا تو غیر اللہ کرتا. تو انہوں کر لیے تو کیا بھی نہیں، ہمیں کرے تو ناما. کئی کو چھپ کو کرتی ہے، میں کھل کو کرتی ہے کیا نہیں بھائی؟ تجنے کا وفارا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہوتے. جنتی کون؟ جو نبی کا غلام. دوزخی کون؟ جو نبی کی برابری کرنے والا. تو لہٰذا غوث و خواجہ کی نیاز بھی منانا، عرض بھی کرنا، فاتحہ بھی کرنا، نظر و نیاز بھی کرنا. جس سے ہم نہ محبت ہے اس کے ساتھ ضرور اگر ہم حضرت کریں گے تو خبر میں حشر میں ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، بعض لوگ فاتحہ کی بات جو بتا دیے نا کہ جو چیز پر کلام اللہ پڑھا جاتا ہے وہ چیز شیطان نہیں کھاتا. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو کھانا، ہمیں بسم اللہ پڑھ کو پیے تو ہوتا سو ہے نہیں کیا؟ ایسا چھا میسور میں کئی جگہ بولو یار، میسور میں محرم کا معاملہ تھا، ایسا بچے شربت تیار کر رہے تھے کہ انہوں ادھر زیادہ سے بولے حضرت کب پلاتی ہیں؟ کہا 5 فٹ ٹھہروا پلاتی ہوں. گیا شربت روح افزا گفزا دال کو بادم پستہ گستا سب ریڈی کب پلاتی کرا لادن ٹھہر. الفاتحہ. اللہ یہ شربت کا ثواب امام حسین کربلا والوں کو جان دے گا، پیرے کا نہیں پیتا. گیا کیا کرے اب دودھ، کیا کرے شکر، کیا کرے بادم پستہ. اچھا جب سے پیتوں کیا نہ رے میں پیتا تھا تمہیں 1-2 باتیں بولے تھے کیا اس کا ثواب کربلا والوں کی روح کو جان دے. کہیں نہیں کیا غیر اللہ سے نسبت دی حضرت اس واسطے نہیں پیتا. گیا اور تمہیں بولا تو جاتا کہہ رہے کربلا کو ہوں جاتا. گیا ویسا سن لے پورے میسور کے ڈام کو فاتحہ گیا تھا. تو یہاں بھی تھوڑے کون تو رہیں گے 11ویں کا نہیں کھاتا، شربت نہیں پیتا، فاتحہ کا نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، خواجہ کی چٹی نہیں کھانا، کنڈے کے فاتحہ کے ہے نا امام جعفر صادق کی نیاز کے پوریا نہیں کھاتا، وہ نہیں کھاتا. یہ سب بھی غیر اللہ سے تمہیں نسبت دی. میں نہیں اس کھاتا کت کون تو بولا تو سن لے پورے اننت پور کے پانی کو فاتحہ، خواجہ غریب نواز کے فاتحہ. جتنا پانی ٹینکی میں ہے، بور میں ہے، گھرا میں ہے، ندی نالے تالاب میں ہے، اس سب کے پر خواجہ کے فاتحہ. پورے اننت پور کے چاول کو فاتحہ، پورے اننت پور کے شکر کو فاتحہ، پورے اننت پور کے دال دھون جاری کو فاتحہ، پورے اننت پور کے چائے کے پتے کو فاتحہ، دودھ کے پاؤڈر کو فاتحہ، چائے کے پتے کو، کافی کے پاؤڈر کو تک فاتحہ. آپ کیا کھاتا کی پیتا کی اننت پر چھوڑ کر جاتا ہے. سب جو چیز بھی حلال ہے اس کو فاتحہ. پورے اننت پور کو فاتحہ پڑھوں میں کہاں گا پڑھتا کئی کو سب حلال ہوں دے کر. ہاں گوشت تو اسٹاک نہیں رہتا، جو بھی کٹ رہا ہے اس کے اوپر فاتحہ. مرغی کا ہو، بیل کا ہو، گائے کا ہو، بکرے کا ہو،
جو بھی حلال جو بھی کٹ رہا حلال اس کو فاتحہ، کھایا سو خلندر نہیں سو دلندر. تو بزرگوں تبارک ہمیں سنیا ہے، اہل سنت الجماعت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا، اولیاء نے کیا، صالحین نے کیا، صدیقین شہداء نے کیا، انبیاء نے کیا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں ہم بھی وہی کام کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں کر کے دکھا دیا. تو لہٰذا آپ لوگ اچھی طرح سے سن لو، فاتحہ دلانا جائز، ایصال ثواب جائز، زیارت قبور کرنا جائز، درگاہوں کو جانا بھی جائز، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے نا. سن لو، تبلیغ جماعت کا فاؤنڈر الیاس دہلوی معلوم ہو، اس کا پیر رشید احمد گنگوہی. فتاوی رشیدیہ میں کسی نے پوچھا تھا کیا مورت کا شربت و سبیل کی بیل پینا جائز کیا ہے؟ تو ناجائز کیا. ہولی دیوالی کے پورا کھانا جائز کیا کہ جائز کیا. فتاوی رشیدیہ کتاب کا نام ہے، یہ لکھنے والا رشید احمد گنگوہی. یہ رشید احمد گنگوہی کون ہے؟ الیاس دہلوی کا پیر ہے. الیاس دہلوی کون؟ جو تبلیغ جماعت کا فاؤنڈر. اچھا، اسی کتاب میں کسی نے پوچھا رشید احمد گنگوہی سے یزید کیا تھا، مومن تھا کیا کافر تھا؟ تو انہیں لکھا انہیں مومن تھا. امام اعظم اسے مومن نہیں بولے، کافر نہیں بولے، سکوت اختیار کرے. امام اعظم سکوت اختیار کرے تو ان کیا بول رہا انہیں مومن تھا. اور پوچھنے والا پوچھا حضور کے ماں باپ کیا تھے؟ اسی سے پوچھا رشید احمد گنگوہی سے. تو انہیں کیا لکھا؟ انہوں کافر تھے. استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ یزید کو مومن بول رہا ہے اور میرے رسول کے ماں باپ کو کافر بول رہا ہے. نادان سن لے، جو میرے رسول کو محبت سے ایمان کی حالت میں دیکھا جنتی ہے، اور جس کے پیٹ پہ میرا آقا 9 مہینے رہا کیا وہ جنتی نہیں؟ کہ میرے رسول جس کپڑے کو ہاتھ لگائے دنیا کے آدمی طاقت میں کپڑے کو جلا سکے، تو جس کے پیٹ پہ میرا آقا 9 مہینے رہا کیسے جہنم جلا سکتی ہے نا؟ میرے نبی کو دیکھنے والا جنتی محبت میں، تو کیا ان کے ماں باپ جنتی نہیں ہے؟ طلاق کی دشمنی کس سے ہے؟ میرے رسول سے ہے. یہ تو کہاں کا ایمان والا ہے نا. اور اس کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہنا کیسا؟ اس نے کہا شرک یا نہیں بول رہا. تو سن لو، رشید احمد گنگوہی کا پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہفتے مسئلے میں انہوں نے کیا لکھا کہ ممکن الوجود میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شہنگا کہنا جائز ہے. جب رشید احمد گنگوہی کے پیر غیر اللہ کو ممکن وجود میں پکارنا جائز کہتے ہیں، انہیں مرید بن کر رسول کو یا رسول اللہ والا شہید کہہ رہا. ان کی یہ عقیدے ہے، یہ نظریات ہے. ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، پرسنل دشمنی کیا بھی نہیں. رسول سے دشمن ہمارے دشمن ہے نا. اور میں کئی جگہ بولتے آیا ہوں، اگر تمہارے میں صداقت ہے، تمہارے میں اگر سچائی ہے، تو آٹو والوں کے پیچھے مت پھرو، ٹانگے والوں کے پیچھے مت پھرو، کالج کے اسٹوڈنٹس کے پیچھے مت پھرو. تمہیں اگر صداقت میں ہے، آ جاؤ اسٹیج پر فقیر کو سرنڈر کرو، تاکہ میری پوری مریدوں کی ٹیم کو لے کر تمہاری جماعت میں آ جاؤ. اگر تمہارے میں اگر صداقت ہے نا. خواہ لوگوں کے پیچھے کیوں پھرتے ہو؟ کتنے ایسے نوجوان بچے کالج کی زندگیاں برباد کریں تمہارے پیچھے پھر کر ہے نا. کتنے ایسے لڑکے ہیں جن کے ماں باپ گھر میں بیمار ہیں، اور تم کہتے ہو کہ چلو گئے تو حج کا ثواب ملے گا. نادان، 40 دن جانے سے حج کا ثواب نہیں ملے گا. تیرے ماں باپ کو جتنی بار دیکھا اتنے بار حج کا ثواب ملے گا. تیرے ماں باپ اگر بیمار ہیں تو ان کی خدمت کرے گا، ان کی دعا کر لے گا، محبت سے دیکھے گا. یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہے. جتنی بار محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا اتنا حج کا ثواب ملے گا. ہے نا دوستو بزرگوں، دین بچانا بے شک ہر مسلمان کا فرض ہے، مگر ہر مسلمان ذمہ دار نہیں ہے. ہندوستان کو بچانا ہر شہری کا فرض ہے، ہر شہری ذمہ دار نہیں ہے. ہندوستان کو بچانا ہر ہندوستانی کا فرض ہے،
مگر ہر ہندوستانی ذمہ دار نہیں ہے. اس کے لیے ٹریننگ والے آرمی ہوتی ہے, ملٹری ہوتی ہے, نیوی ہوتی ہے, وہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. تو اسی طرح دین کو بچانا ہر مسلمان کا فرض ضرور ہے. ہر مسلمان ذمہ دار رہی ہے, اس کے لیے ٹریننگ والے مدرسے کے علماء ہیں, خانقاہ کے اولیاء ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے دین بچانا. کالج کے بچوں کو پکڑ کے نکلنا, طالبی اسٹوڈنٹس کو, نوجوان بچوں کو, ان سب کو لے کے نکلنا, یہ تمہارا سراسر غلطی پر ہے. اور یہ بھی سن لو دوستو, دولت سب کچھ نہیں ہے. وہ لوگ جو بریانی کی دعوت دے کر, پیسہ دے کر, قرض حسنہ دے کر, غریب لوگوں کو پیسے کی مدد کر کے وہ لوگ آج 40 دن لے جا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو. وہ جانے والوں سوچو کہ 40 دن کی زندگی نہیں, آخرت کی زندگی تمہیں پیاری اگر ہے تو لہذا دوستو ایسے غداروں کی ٹولی میں مت جاؤ. جو رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہونا چاہیے. اگر تم جاؤ گے تو کہ میرے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہرگز نہیں جانا چاہیے. نماز ضرور پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, ماں باپ کی خدمت کرو, بزرگوں کے طریقے پر عمل کرو اور دیندار بنو, پکے سنی مسلمان بنو. تو انشاءاللہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر اندر جہاں بھی کہیں گناہ میں اکیلا کر رہا ہوں, مگر مدد مجھے لاکھوں کریں گے. 11ویں کرا تو 11ویں والا بولے گا میرا ہے, خواجہ کی چھٹی کروں گا خواجہ بولے گا میرا ہے, 12ویں کروں گا تو 12ویں والا بولے گا میرا ہے. اگر میں 22 کے کنڈے امام جعفر صادق کے کروں گا تو امام جعفر صادق بولیں گے میرا ہے. تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے نا دوستو بزرگوں. میں کئی جگہ بولا ہوں, جنت کو جانے کے 2 پرچے, نماز نیاز. نماز کے ٹیمپو نماز, نیاز کے ٹیمپو نیاز. سنی نماز بھی پڑھتا, نیاز بھی کرتا. تو نماز کے پرچے کے مارکا میں ذرہ ہمیں ڈل, تو وہ گرامر کا پرچہ فل مارکس نہیں آتے. اس کی واس کی تھا کی نیکی کا مارکا نہیں. تو سر سجدے میں نماز میں دل گھر میں فل مارکا نہیں ملتے. با نماز کے پرچے میں فل مارکا لانا ذرا مشکل نہیں کیا. اس واسطے سنیا کو 10 مارکا ریزرو کھوٹے میں ہے. کہاں اتحیات میں نبی کو حاضر ناظر جان کو سلام بھیجتا نہیں کیا, وہ 10 مارکا فکس ہے. 10 مارکا ہم نہ فکس, ان کو تو ایک بھی ملتا نہیں. اور سیکنڈ پرچہ کون سا, نیاز کا. 12ویں کرا فل مارکس, فلک دی بلنز. 11ویں کرا فل مارکس, 6 کرا فل مارکس, عرس کرا فل مارکس, جتنے نیازاں کرا 100 بار کا. تو فرسٹ پیپر کی بھی سیکنڈ پیپر کے مارکا ملا تو رینک. انہوں خالی سنگل پیپر کو اٹینڈ کر رہی 100. گرامر کے وہ بھی فل ملتے گا مارکا, گارنٹی فیل. شونیہ گارنٹی پاس. کئی کو ادھر کے مارکا فل ہو جاتی نا 11ویں 12ویں سب ہے نا, یہ سب مل گئے رہے گا تو ہمیں گارنٹی جنت ہے. نہیں کیا با, تو لہٰذا ہمیں نماز کے ٹیمپو نماز پڑھنا, نیاز کے ٹیمپو. اب ایک جناب پوچھا حضرت سب برابر ہو, انہوں نمازہ میں فل رہتے ہیں, سنت میں نمازہ میں کم رہتی ہیں, کئی کو گیا. میں بولیا چور کہاں جاتا تجھے معلوم کیا گیا. ایک چور نے جو ملا تھا میں اسے بولا کیا جھوپڑا جھوپڑا پھر توا 4 مینار کو جا رہے تاج محل کو جا, کیا کرو حضرت خالی مینار اندر خالی کا. کہ کہاں پھرتا, آنند پور کے آسار محلے کے جھوپڑا میں پھرا تو کیا نہیں تھے 10 روپیہ تو ملتے, چاہ کیوں بتا. تو وہی سچ شیطان ان کے پاس جاتاش نہیں. ان کیا بولتا خالی شو مینارے ہے, اندر سب خالی ہے. یہ سنیا پاس کیا رہے گا تو پگڑی نہ کھولو, امامہ نہ کھولو, داڑیاں نہیں تو نہ کو, ان کے دل میں ڈائمنڈ ہے ایمان کا, عشق رسول کا جواہر ہے. عشق رسول کے جواہرات ہیں, غوث و خواجہ کی محبت کے ہیرے ہیں. تو لہٰذا وہاں ڈاکہ ڈالتوں گا. تو لہٰذا دوستو ان کے پاس خالی مینار شو ہے, انہیں وہاں جاتا نہیں, اس وجہ سے انہیں فل ہے. ہمارے پاس ہیرے جواہرات آئے گا تو ہم نہ ٹرائی کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی ہمیں کوشش کرتے جاننا.
جاتے ہیں کیا نہیں با نمازوں کو روز بولتے ہیں، سو بولتے ہیں، سنیا نماز کاش نہیں کرتی، نماز کا زیادہ ہمیں بولتی ہیں سو. ہاں نماز ضرور پڑھو، نیازاں بھی کرو، نماز جیسے ٹائم ہے ویسا کام کرنا ہے کیا نہیں با. تو گویا یہ سنیا بھی نمازاں بننا، سنیا بھی داڑیاں چھوڑنا، سنیا بھی رسول کی سنت پر عمل کرنا. جو میرے آقا سے جو چیز قریب کرتی ہے اس سے محبت رکھے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیاب ہوتے ہیں. آج کا جلسہ یہ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، ایک دعوت دے رہا ہے کہ جنتی اور دوزخی دو برابر ہو نہیں سکتے. جنتی جنتی ہے، جہنمی جہنمی ہے. جنتی کون؟ جو نبی کا غلام، اور دوزخی کون؟ جو نبی کا دشمن. تو غدار رسول اور ہے، وفادار رسول اور ہے. غدار و وفادار بڑا نازک مسئلہ یار. بلی کو دیکھے چوہے کیسا پکڑتی، گھٹ خلاش نہیں ہونے. اپنے بچے کو پکڑی تو کیسا محبت میں گرنا نہیں. بلی ایک ہی ہے، چوہے کو پکڑتی سو الگ، بچے کو پکڑتی سو وہی. ساتھ با خبر غدار رسول کو چوہے کی طرح دبا چھوڑ دی.